نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وفي رواية المسلم لا يستنزه من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم أخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين ثم غرس في كل قبر واحدة ثم غرس في كل قبر واحدة قالوا يا رسول الله لما صنعت هذا فقال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبس متفق علیہ. یہ حدیث پاک بھی متفق علیہ ہے. امام بخاری بھی روایت کر رہے ہیں, امام مسلم بھی روایت کر رہے ہیں. حدیث پاک کے راوی حبر امت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں کہ گزر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قبروں سے ہو کر, تو ارشاد فرمایا کہ بے شک ان دونوں کے اوپر ضرور عذاب ہو رہا ہے. اور ان دونوں کے اوپر جو عذاب ہو رہا ہے کوئی بہت بڑی چیز کی وجہ سے نہیں ہے. ان میں کا ایک پیشاب کرتے وقت جو باریک چھینٹے آتے ہیں اس سے نہیں بچتا تھا, اور روایت مسلم ہے لا یستنزہ ہو, اس میں یستتر ہو اور اس میں یستنزہ ہو. تو معنی یہ ہے کہ پیشاب کے باریک چھینٹوں سے پاکی حاصل نہیں کرتا تھا, لیکن ان میں کا دوسرا تو وہ چگلی کھاتا پھرتا تھا. یہ عیب دوسرے میں تھا, وہ چگلی کھاتا پھرتا تھا. پھر آپ نے ایک تر شاخ لی, تو اس تر شاخ کو آپ نے دو حصوں میں بانٹ دیا. پھر ہر ایک قبر کے اوپر ایک ٹکڑا نصب کر دیا. صحابہ نے ایک نئی چیز دیکھی تھی, ابھی تو دین سیکھ ہی رہے ہیں نا, تو کہنے لگے حضور یا رسول اللہ, کہتے تھے ان کی عادت تھی, قالوا یا رسول اللہ, آئے اللہ کے رسول, لما صنعت ھذا, آپ نے یہ کام جو ابھی ان دو قبروں کے ساتھ کیا یہ کس لیے کیا ہے؟ جاننا چاہتے تھے, اور اچھا ہوا پوچھ لیا. بہت ڈرتے تھے پوچھتے ہوئے, لیکن پوچھ لیا لما صنعت ھذا. تو ارشاد فرمایا کہ اس امید پر ان کے اوپر عذاب ہلکا ہو جائے گا جب تک یہ دونوں ایک شاخ کے ٹکڑے خشک نہ ہو جائیں. یہ حدیث ہو گئی. میں نے پسند کیا کہ پہلے ترجمہ کر دوں تھوڑا سا جو عام طور پر کیا جاتا ہے, اور پھر اس پر گفتگو کروں. اب اوپر ہی سے چلتے ہیں کہ حضور دو قبروں سے ہو کے گزرے, اور ان دونوں کو دیکھ کے فرمایا کہ ان دونوں پر عذاب ہو رہا ہے. حضور زمین کے اوپر ہی نہیں دیکھتے, زمین کے نیچے بھی دیکھتے. پوری آبادی میں اگر اللہ والوں کو الگ کر دیا جائے, صدیقین, شہداء اور اولیاء کو, اللہ والے, تو پوری دنیا سے کہو ذرا زمین کے نیچے کیا ہو رہا بتا تو دیں. اللہ والوں کی بات جدا ہے. اور ہم اللہ والا کہتے بھی اسی لیے ہیں کہ اللہ جتنا چاہتا ہے انہیں دکھاتا ہے, اس لیے تو اللہ والے ہیں. اور جتنا چاہتا ہے انہیں علم سے نوازتا ہے, تو علم بھی وہی دیتا ہے اور جتنا چاہتا دکھاتا ہے.
ہم نے خاصان بارگاہ کے یہاں ایک چیز دیکھی ہے جو ہر جگہ نہیں دکھائی. ان کے یہاں صرف سننا ہی نہیں، دیکھنا ہے. وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ قدرت انہیں دکھائے، اور یہ انبیاء سے بھی ہو کیا ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے عرض کیا تھا رب ارنی کیف تحیی الموتی، میرے مولا مجھے دکھا تو مردے کیسے جلاتا. وہ دیکھنا چاہتے ہیں. ابھی صرف دیکھنے پہ بات کر رہا ہوں. یہ صرف ایسا تھوڑا ہے کہ بنی اسرائیل نے کہا کہ ارے اللہ جا رہا، ہم کو خدا دکھا دیجیے. خود حضرت کلیم نے بھی رب ارنی کہا کہ خدا ہم اپنا جلوہ دکھا. دیکھ رہا، وہ دیکھنا چاہتے ہیں. اور حضور کو کچھ کہنا بھی نہ پڑا تو اللہ نے حضور کو معراج میں سب کچھ دکھایا. معراج کیوں ہوئی؟ دکھانے کے لیے ہوئی ہے. عظیم نشان لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم دکھائیں ان کو اپنی عظیم نشانیاں. دکھانا ہے. انہوں نے صرف سنا ہی نہیں ہے، آپ سن کر کے جانے کیا کچھ کرتے. خدا جانے کس سے آپ سنتے ہو. کسی کو سکھا کہتے ہو، کسی کو غیر سکھا کہتے ہو، کسی کو معتبر مانتے ہو، کسی کو نہیں مانتے ہو. اب آپ کے معیار جدا ہیں، اللہ والوں کے معیار جدا ہیں. بڑا فرق ہے سننے میں اور سننے سے آگے آپ بڑھے کبھی نہیں پڑھیں گے. اور پڑھ لیجیے تھوڑا سا، پھر کو بحث کیجیے زوردار، طوفان کھڑا کیجیے. دیکھا بچہ، انبیاء صرف سنتے ہی نہیں ہیں خدا سے، قدرت انہیں دکھاتی بھی ہے. جو ان کو سناتی ہے ان کو دکھاتی، جتنا چاہتی دکھاتی ہے. لنریہ من آیاتنا، کیونکہ آیات کی اضافت اپنی طرف کرتی تو عظیم ہو گئی. ہم اپنی عظیم نشانی تھی، اس لیے تو معراج ہوئی. تو جو اوروں کو طلب کے بعد ملا، حضور کو خدا نے یوں ہی دے دیا، بغیر مانگے دے دیا. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیسا داری، آج خوبا ہمادار تو تنہا داری. حضور کے پاس سب تھا اور بغیر طلب تھا. حضور نے مانگا، بہت کچھ مانگا، لیکن قدرت نے سکھایا ہے محبوب تمہیں اگر مانگنا ہو ضرور مانگو مجھ سے، تاکہ لوگوں کو مانگنے کا سلیقہ مل جائے اور پوری کامل زندگی کا، کامل بندگی کا احساس بھی مانگنے ہی ہے. یہ بندہ مانگے گا خدا دے گا. تو علم مانگو. دیکھا وقل رب زدنی علما. یہ تو ناممکن ہے کہ قدرت سکھائے کہ علم مانگو اور حضور نہ مانگے، کبھی ہو ہی نہیں سکتا. تو ہمیشہ حضور علم مانگتے رہے اور علم زیادہ ہوتا رہا. علم بڑھتا ہی رہا، برابر ترقی کر رہا. جیسے ایک نوجوان عالم کا علم ہوتا ہے، جیسے جیسے وہ عمر رسیدہ ہوتا ہے اس کا علم بڑھتا رہتا. یہاں تو مانگنا تھا، بڑھتا رہا. یہ مانگتے رہے، وہ دیتا رہا. کتنا مانگا تمہیں کیا معلوم، اور اس نے کتنا دیا تمہیں کیا معلوم. بلا وجہ بنیوں کی طرح سے ترازو بٹھانا لے کے بیچ میں اتنا دیا کہ اتنا دیا. زبردستی کی بات. کوئی دھندا آپ کے پاس دوسرا نہیں کہ اس کو لے کے بیٹھو. تب کون ہوتے ہو؟ اتنا دیا کہ اتنا دیا. بنیوں کی طرح سے طرح اس کو تولنے میں لگے ہیں، اسے ناپنے لگے. چلو، تو یہ دیکھنے کی بات کرتے ہیں. تو قدرت نے جتنا چاہتی دکھاتی ہے. تو حضور جب دو قبروں سے ہو کے گزرے تو قبر میں جو عذاب ہو رہا ہے، یعنی زمین کے نیچے، قبر پہ تو منو مٹی پڑی ہوئی ہے، وہ بھی دیکھ لیا حضور. دکھایا کہ ہم کا ان پر عذاب ہو رہا ان دونوں. پھر یہ نہیں کہ صرف حضور نے عذاب ہوتے ہوئے دیکھا کہ عذاب ہو رہا ہے، اس سبب کو بھی دیکھ لیا کہ کس سبب سے عذاب ہو رہا ہے، کس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے. اس سبب کو بھی دیکھ لیا. ظاہر قدرت نے دکھایا، قدرت نے بتایا اس سبب سے ہو رہا ہے. طہارت کا معاملہ عجیب و غریب ہے، بہت معنی رکھتا ہے. پیشاب کرتے وقت بہت احتیاط چاہیے، بچنا چاہیے. باریک باریک چیٹوں کو لوگ خاطر میں نہیں لاتے ہیں، صاف کرو، ٹھیک کرو اس کو. تو ایک جو ہے پیشاب کے باریک چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور اس سے نظافت نہیں حاصل کرتا تھا. ایک کا قصور تو یہ تھا، دوسرے کا قصور بھی دیکھ لیا اور میں چگلی کھاتا پھرتا تھا. چگلی تو آپ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں. کسی سے کچھ سنا تو ادھر ادھر آپ نے جا کے بانٹ دیا، فلاں یہ کہا، فلاں یہ کہا. اس میں تھوڑا نمک مرچ مسالہ بھی لگاتے ہیں، خالی اتنی بات نہیں کرتے. اور اس میں عورتیں زیادہ مشاق، چگلی کرنا. خالی چگلی کھاتا، بہت خطرناک جرم ہے. میں آپ کو بتاؤں، ایک مرتبہ کعبے احبار سے فاروق اعظم نے پوچھا تھا
یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، پھر اسلام قبول کر لیا تھا. کہا آپ نے تو اچھی طرح سے تورات کو پڑھا ہے اور لوگوں کو پڑھایا بھی ہے، تم نے کوئی بہت بڑا جرم دیکھا ہے اس میں؟ بہت بڑا جرم ہو، بڑا گناہ. کہاں دیکھا؟ کہا چگلی کرنا. بہت خطرناک جرم. ادھر ادھر بانٹنا، کیا چگلی کیا کرنا ہے؟ دو بھائیوں کو لڑانے کے لیے ادھر ادھر کرنا تو کیا ضروری ہے چگلی کرنا؟ لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، حدیث ہے، جب تک معافی نہ ہو جائے. اور خطرناک جرائم میں سے چگلی ہے. تو یہ چگلی کھاتا پھرتا بعض لوگوں کا تو دھندا ہی چگلی ہے. ان کے سامنے کچھ بھی کہو بس ادھر ادھر بانٹنا شروع کر دینا. انہیں کوئی اور دھندا ملا ہی نہیں، بے روزگار تھے، کہیں کو سن لیا ادھر ادھر بانٹنا شروع کیا، نان کتائی کی طرح سے یا اندھے کی ریوڑی کی طرح سے. تو دوسرا چگلی کا وہ سبب بھی دیکھ لیا کہ کس سبب سے ہو رہا ہے، ظاہر قدرت نے دکھایا. اور تو کوئی ہو تو دیکھ کے چلا جائے کہ وہ ہو رہا ہے. اب قبر میں عذاب ہو رہا تو ہم کیا کریں؟ لیکن یہ اللہ کے رسول ہیں، جیسے آبادی میں رہنے والوں پر یہ مہربان ہیں، رؤوف الرحیم ہیں، ویسے قبر میں آرام کرنے والوں پر بھی حضور مہربان ہیں. فوراً ایک تر ٹہنی لیا، آپ نے تر شاخ لیا تو دو حصے میں بانٹ دیا، ایک قبر پر ایک ٹکڑا، دوسری قبر پر دوسرا. اب صحابہ کو خیال ہو الہ حضور سے معلوم کر لیں. یہ تو معلوم ہو رہا ہے کہ عذاب ہو رہا ہے، بتا دیا تھا، حضور نے سب کو بتایا کہ یہاں عذاب ہو رہا ہے. یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ تر شاخ جو ڈالنا ہے. پوچھ لیا، فرمایا اس امید پر کہ جب تک یہ شاخ تر ہے ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے. دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ پڑھتی، تر بھی خشک بھی. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، یہ کلام پاک میں ہے. کوئی چیز ایسی تو نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ پڑھتی، تر بھی پڑھتی ہے خشک بھی پڑھتی ہے. لیکن تر کی تسبیح زیادہ بلی ہے، ان پر زیادہ عذاب ہو رہا تھا. تو ظاہر ہے اس میں زندگی ہے، تر میں شاخ میں. تو حضور کہتے تھے جلدی سے عذاب کم ہو جائے. دیکھا بھی تسبیح پڑھتی ہے. یہ صرف نہیں کہ ہر چیز اس کا پتہ دیتی ہے، اس کی تسبیح بھی پڑھتی ہے. ہر ایک برگ چمن اس کا ہے پتا دیتا، جو گل سے پوچھو تو وہ بھی ہے مسکرا دیتا. ہر ایک سر ایک درخت ہے جسے معشوق کے قد سے تشبیہ دیتے ہیں، بہت سیدھا ہوتا ہے، سر وہ کہتے ہیں. ہر ایک سر انگلی ہے یوں اٹھا دیتا، نشان اس کا ہمیں ہے یہ برملا دیتا. یہ سارے جلوے ہیں کس کے؟ خدا کے ہیں. تو جلوہ تو بتاتے ہیں لیکن تسبیح بھی پڑھتے ہیں، ہر تر خوش تسبیح پڑھتے ہیں اپنے اپنے طریقے سے. لیکن ظاہر ہے جہاں زندگی ہے اور جان ہے، حیات ہے، اس تسبیح میں بلاغت زیادہ ہے. اسی ادا کو لے کر کے اس امید پر سنی لوگ پھول ڈال دیتے ہیں کہ جب تک یہ تر ہے اللہ چاہے تو عذاب میں کمی کر دے. اس پر بھی لوگوں کو غصہ آتا ہے، یہ پھول کیوں ڈال دیا بے کس کی لہد پر؟ دھول ڈال دیا مرنے والے پر تو کچھ نہیں، پھول ڈال دیا تو یہ آپ سے باہر ہو گئے. کیا کیا فتح اٹھا کے دے دیا تھا. پھول ڈال امید ہی پر ڈالا ہے. اگر فائدہ ہو گیا تو ہو گیا حضور کے طریقے پر چل کر کے. اور اگر تمہارے خیال میں نہ بھی ہوا تو پھول ڈالنے سے آپ کا بگڑا کیا؟ آپ کا کیا نقصان ہو گیا؟ آپ پر کیا وزن آ گیا؟ پھول تو اتنا وزنی نہیں ہوتا ہے. بہتر کی پیسے لے لے کے بیٹھے ہیں، بیکار کے دندے. ہماری ویب سائٹ پر آؤ، یہ آؤ، وہ کر دیں گے، ہم کر دیں گے. بیٹھے رہو میاں سب ادھر ادھر. اسی لیے ایسے بھی درخت جو قبرستان میں کاٹنا نہیں چاہیے تصویر پڑھتے رہتے ہیں، لیکن یہاں قبرستان کے جتنے درخت کاٹے چھانٹے سب جاتے ہیں. قبرستان کا درخت ہو اس کو نہیں کاٹ سکتے، آپ تصویر پڑھتے رہتے ہیں. ایسے بھی. اور آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ درخت تصویر نہیں پڑھتا. ہر چیز جب پڑھے گا درخت کیوں نہیں پڑھے گا؟ اور پھول کیوں نہیں پڑھے گا تصویر؟ جب ہر چیز پڑھتی ہے، درخت پڑھتا ہے، شاخیں پڑتی ہیں، ڈالیں پڑتی ہیں، پھول پڑتے ہیں، پھل پڑتے ہیں. تو کیوں پھول جب تصویر پڑھ رہا ہے تو آپ کیوں گل گپاڑا کر رہے ہو؟ پاگل ہو، بہت زیادہ ذہین و بیدار مغز بنے گھومتے ہو. ساری دنیا کو تم نے پاگل سمجھ لیا ہے، سب دیوانہ تم ہی فرزانہ ہو. تھوڑا سا علم آیا تو پھولے نہیں سمجھتے. جو علم کے پہاڑ ہیں ذرا ان کی شانیں تو دیکھو. عبداللہ بن مسعود صرف جمعرات کو آواز کرتے تھے بس. یہ رات دن چھوکم چھوک چھوکم چھوک، ادھر کی ادھر کی ادھر کی ادھر کی، جوڑ توڑ. اور پھر صفا بھی سطر بھی. کیا پوچھنا صاحب، ذرا لنترانیاں دیکھیے سر. اور یہ پبلک کا حال یہ ہے کہ کیا بتاؤں آپ، وہ آپ ہی کو نہیں سنتی، صفا سطر کا کھول کے دیکھے گی. 100 طالب علم اگر فارغ ہوتے تو اس میں مشکل سے 1-2 عالم ہوتے ہیں، بقیہ پگڑی تو سب کو باندھ دی جاتی ہے، یعنی جو کچھ کام کر سکتے ہیں. ہم نے اب تک اپنے پڑھنے کے زمانے سے آج تھوڑا سا پڑھاتے رہتے ہیں، پڑھتے پھر ہنوز ہم طالب ابھی بھی جانتے ہیں ہم کو کچھ نہیں آتا ہے.
ہمارا مبلغ علم کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں جانتے، مانتے رہتے ہیں مولا تو جو دے دے وہ ہے، میں کہتا ہوں۔ اور یہاں تو پوچھو نہیں، اور کوئی بقرات بنا ہے، کوئی سقراط بنا ہے، کوئی افلاطون بنا ہے، کوئی جالینوس بنا ہے۔ کوئی تو وہ نہیں سے ارے اس پر بھی سب نے کوئی تو نبی بنا ہے، اور ایک تو نہیں سے 30 نبی جھوٹے نکلیں گے، اور اسے دجال بھی 30 ہی نکلیں گے، 30 نکلیں گے۔ آخر والا دجال جو ہے، اور جتنے ہیں سب کا اولیاء مقابلہ کریں گے، اولیاء امت، لیکن آخر والا خدائی کا بھی دعویٰ، خدا بھی بن جائے گا، جنت دوزخ بھی دکھائے گا، جی صاحب، بارش بھی کرے گا، مردے بھی جلائے گا، سب کچھ کرے گا، خدائی کا دعویٰ۔ اب نبوت کی ضرورت ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب خدائی کا دعویٰ، پھر نبی آتے ہیں مقابلے میں، کوئی ٹھکانے اس کو لگائیں گے۔ آئی بات سمجھ میں؟ کیا بتاؤں گا، تھوڑا اپنے حد میں رہو، اچھا ہے، زیادہ اچھل کود مت کرو۔ کسی کو جہنم میں بھیج کے خود جنت میں جا رہے ہو، اپنے طریقے پہ جاؤ گے جب تک خدا نہ بھیجے، خود سے چلے جاؤ گے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ اپنے عمل سے کوئی نہیں جائے گا، خدا کے فضل سے جائے گا جو جائے گا۔ جب یہ معاملہ ہے تو اس کا فضل مانگو، اس کی رحمت مانگو، اور مانگنا ہے تو اپنے گناہوں سے معافی مانگو۔ اپنا ٹھکانہ نہیں، کسی کو جنت میں بھیج رہے ہیں، کسی کو جہنم میں بھیج رہے ہیں، کسی کو سچا کہہ رہے ہیں، کسی کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، اور کہنا یہ تو ٹھیک سے کہو، ادب سے کہو۔ اور سن لو، ہم اولیاء کے بارے میں جب کبھی اہل ادب گفتگو کرتے تو لاش نہیں بولتے، جسم بولتے۔ وہ لاش نہیں ہے، وہ جسم ہے۔ اور کتنے جسم کو اللہ ایسے ہی باقی رہتا ہے جیسے دفن کیے گئے۔ پہلے بولنا سیکھ لو، اس کے بعد ادھر ادھر کی ہانکنا۔ بولنے کا شعور نہیں ہے، گفتگو کا سلیقہ نہیں ہے، اور نہیں تو سن لو، لیسا منا، حضور نے فرمایا وہ ہمارا نہیں ہے، یا وہ ہمارے راستے پر نہیں ہے۔ سن رہے ہو؟ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، ہم میں جو چھوٹے ہیں جو ان پر رحم نہ کرے، اور جو ہمارے بڑوں پر کی تعظیم و توقیر نہ کرے، نظر تو بڑوں کی تعظیم و توقیر ان کی زندگی میں کی بھی کرو، ان کے پردہ فرمانے کی بات بھی کرو، تب حضور کے راستے پہ آپ ہوں گے۔ چلو صاحب، تو یہ معلوم یہ ویسا سمجھ میں آیا کہ جب تک یہ خشک نہیں ہوگا، یہ اس خشکی کو کہتے ہیں، تو خشک ہو جائے گی جب بھی تسبیح پڑے گی، تر کی بلیغ ہوتی ہے، تو تر اس لیے لیا کہ بلیغ خوشبو، جلدی سے ان کو آرام، حضور جلدی سے ان کو آرام پہنچانا چاہتے ہیں، آیا ہے وہ نہ پہنچائیں گے تو کون پہنچائے گا؟ آرام پہنچانے کی راہ ڈھونڈ دو، کیوں تکلیف کی راہ ڈھونڈ رہے ہو لوگوں کی؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔